جب میرا رسول تمہیں بلائے تو میرے رسول کی آواز پہ فوری طور پہ عمل کیا تھا، فوری طور پہ نبی علیہ السلام کی بات کو مانا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات کے آگے کوئی بہانہ، کوئی حجت، کوئی اپنی عقل کے گھوڑے اور کوئی اپنی مصروفیت اس کو نہ آرے آنے دیا تھا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نبی کے بلانے کو عام بلانے کی طرح نہ سمجھا جائے۔ نبی جب کسی کو پیغام دیں، نبی جب کسی کو بلائیں، نبی جب کسی کو آرڈر دیں تو وہ چوائس نہیں رہے گی، وہ آپشن نہیں بچے گا کہ سرکار نے کیوں کہا ہے، کس لیے کہا ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا، وہ مطلب ہوگا۔ میں نہیں، جب نبی بلا رہا ہے، جب نبی کسی کو آواز دے رہا ہے، جب نبی کسی کو کوئی حکم دے رہا ہے، پیغام پہنچا رہا ہے، تو اسی طرح عمل کرو جس طرح نبی کہہ رہے ہیں، بغیر کسی سوچے بچا۔ اور یہ صرف صحابہ کرام کے بارے میں نہیں، یہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے بارے میں، کہ جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان کی حدیث کے ذریعے، ان پہ آنے والی آیات کے ذریعے، ان کے معاملات کے ذریعے جو شریعت ان کی دے رہی ہے حکم اسی طرح فالو کرو، تاخیر نہ کرو۔ حضرت ابو سعید خدری یہ صحابی رسول ہے، بہت معتبر اور بہت علماء اصحاب میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے ان کو آواز دی کہ اے ابو سعید خدری ہمارے پاس آؤ۔ آپ نے آواز دی۔ اب یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران نبی علیہ السلام کی آواز آتی، یہ اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، اور اس سے پہلے اس طرح کا کوئی حکم نہیں پتا تھا کہ جب اللہ کے نبی نماز کے دوران اگر کسی کو بلا لیں، یہ تو پتا ہے کہ اللہ کے نبی جب بلائے، جس وقت بلائے آنا ہوتا ہے، اگر گھر پہ ہو تو گھر والوں کو چھوڑ کے آنا۔ وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیع الملائکہ کا واقعہ کہ ان کی بھی شادی ہوئی اور پہلی رات پہ ان کی وہ پہلی سہاگ رات ہے، لیکن پتا چلا اللہ کے نبی نے بلایا ہے، فوراً بیوی سے ودا ہوئے، غسل نہیں کیا، غسل بس ہو چکا تھا، لیکن اطاعت فرمانبرداری نبی کے حکم پر فوراً آنا، یہ سب صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ تاخیر نہیں کرتے تھے، وہ فوراً بھاگ کے آتے تھے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہوا کہ صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز کے دوران اگر نبی بلا لیں تو اب کیا کیا جائے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے نا سپیڈ سے فرائض کی ادائیگی کرتے کرتے جلدی سے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے تو میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا۔ اللہ کے نبی نے آپ سے کیا پوچھا؟ اے ابو سعید خدری لما اخرت؟ میں ابو سعید خدری تو نے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ تیرے آنے میں دیر کیوں لگی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے بلایا لیٹ کیوں ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب معاملہ کتنا سینسٹیو ہے، معاملہ کتنا ہے کہ ادھر یہ عبادت الہی میں مصروف ہے، اور تم سے بھی بیان کر دیا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، اس وجہ سے دیکھ لو نماز میں بھی جب آپ کا حکم آیا تو میں نے جلدی نماز پڑھی کہ کہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی میں نماز میں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے یہ نہیں فرمایا ہاں ابو سعید تو نماز میں تھا، کوئی بات نہیں، لیٹ ہو گئے، خیر ہے۔ تو ہے ابو سعید جب انہوں نے قرآن پڑھا تو رسول نے جو آپ نے بتایا پڑھا، میں یہ آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جایا کرو۔ اب اللہ کا بلاوا تو آیا تھا، وہ ابو سعید نماز میں تھے۔ ادھر اس آیت میں یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آئے تو پھر نبی کے پاس آ جایا کرو۔ ادھر ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم کا بلاوا ہے، ادھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، کیا کیا جائے؟
میں یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، میں ابو سعید خدری کو نماز میں تو تھا، تیرا نماز میں عبادت الہی میں مصروف ہونا یہ اپنی جگہ عبادت ہے، لیکن مجھ محمد کو اللہ نے یہ مرتبہ اور یہ کمال دیا ہے کہ اگر میری آواز میرا بلاوا تمہیں نماز میں بھی آئے تو نماز چھوڑ کے میری بات لا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو، لیٹ نہیں، تاخیر نہیں، بہانہ نہیں، حجت نہیں، سوچ و بچار نہیں، تین و تار نہیں، اپنے ذہن کے گھوڑے اپنی عقل کی سوچ فکر کو آگے نہیں رکھنا، بلکہ جب میرے نبی کی بات آ جائے، جب نبی کے بلانے کی بات آ جائے، جب نبی کے حکم کی بات آ جائے، جب نبی کے دین کی بات آ جائے تو سب چھوڑ کے نبی کے پیچھے آ جائے۔ یہ میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے آقا کریم کی شان ہے، جس آقا کا ہم میلاد مناتے ہیں، جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت میں دم بھرتے ہیں، جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے، جس میں ہم کہتے ہیں جو ہو رہا عشق رسول عشق مصطفیٰ تو زندگی مضمون ہے، جس ہستی کے عشق اور محبت کے بغیر ہمیں اپنی زندگیوں کو ضرور لگے، اس نبی کی شان یہ ہے کہ اے امتی جب تجھے تیرے نبی کا فرمان مل جائے، اے امتی جب تجھے تیرے نبی کی حدیث مل جائے، اے امتی جب تجھے تیرے نبی کا کوئی آرڈر مل جائے تو پھر تاخیر نہ کیا کر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت چھوڑتے ہیں، نبی کی حدیث کو چھوڑتے ہیں، نبی کی بات کو چھوڑتے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے، اپنے لائک ڈس لائک کے پیچھے، اور شریعت مطہرہ کے اندر ایڈیشن ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بات عالم دین کو قاری صاحب کوئی بات نمازی کو بھائی ہمیں بتائے تو یہ کہتے ہیں نہیں I don't understand، میں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، میرے مطابق یہ ہے، میں جو سمجھا ہوں دین کو اس کا مطلب یہ ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے یہ ہمارے لیے نہیں یہ اس کے لیے ہے، کھلا یعنی جس بندے کو دین کی الف بے تے کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی جب اس کے سامنے قرآن کی آیت حدیث آ جائے تو پہلے یہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی بات ہے، پھر یہ کہتے ہیں یہ فرقہ واریوں کی بات ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے خیال میں یہ تشریح ہے۔ لیکن جب تجھے ایک حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے تو جب تجھے قرآن کے ترجمے کا نہیں پتا، حدیث کا نہیں پتا، دین کے اصول و ضوابط کا نہیں پتا، تو پھر تیرے سامنے سوائے سر تسلیم خم کرنے کے، سوائے آرڈر کو فالو کرنے کے تیرے پاس تو اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ مولوی کا اختلاف ہوگا تو اس کو میں بھی پہچان گا، لیکن پہلے یہ اس پہ انکار نہ کر، بلکہ آج تو آپشن نہیں ہے نا، ہم تو یہ خیر اس طرح کی باتیں اپنے معاملات کے اندر جب ہم کہتے ہیں نا تو وہاں ہمیں کہتے ہیں داڑھی کیوں نہیں رکھی یار، اتنی کافی ہے، تھوڑی نظر آ رہی ہے، بس یہی کافی ہے، کیوں وہ گناہ نہیں کر رہا، اچھا نہیں چلو جی تجھے اس کو فالو کر لی ہے۔ اچھا دین کے اندر میلاد کیسے منانا ہے، میلاد کے اندر کام کیا کیا کرنے ہیں، تو نہیں یہ اس خوشی کے موقع پہ یہ بھی چلتا ہے، کیا چلتا ہے، تب بھی چلتی ہے، گانے کا ساؤنڈ بھی چلتا ہے، گانے کا سٹائل بھی چلتا ہے، بےہودگی کے ساتھ آنا جانا بھی سجتا ہے، اپنی بچیوں کو لے کے میلاد کے اندر جانا، اپنی بچیوں کو بازاروں کے اندر میلاد کی روڈ کے دکھانے کے لیے یہ بھی چلتا ہے۔ کیوں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اللہ تعالیٰ کا ایمان والے نہیں، اپنی مرضی سے نہ یہ چلایا کرو، اللہ کے رسول کے احکام کی پیش نظر رہا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہا کرو، اور جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جب اللہ کے رسول کی اطاعت ہو جائے گی ادخل الجنہ، تو جنت میں بھی چلے جاؤ گے، پھر باز آ کے نقل سے بھی منقل ہو جاؤ گے، اور جب اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ کے رسول کے احکام کی فرمانبرداری نہیں ہوگی، تو مظاہر کرنے والا عبادت کا عمل بھی اگر وہ دین مصطفیٰ کے تعلیمات کے ہٹ کے ہوگا تو ایسا عابد بھی، سرکار تو یہ فرماتے ہیں المتعبد بلا فکر کالحمار، وہ عابد عبادت گزار جس کو علم نہیں ہے، جس کو فقہ نہیں ہے، جس کو اس عبادت کے واجبات و فرائض جناب مکروہات کا حرام کا علم نہیں ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے، تو بھائی یہ تو اس گدھے کی طرح ہے جو خراش اور چکی کے گرد گرد صبح چلتا ہے شام تک وہ آٹا پیستا جاتا ہے اور منزل اس کی طے ہوتے ہوتے اگر وہ ریسس گیٹ چلتا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا،
اور یہ گدھا ایسا ہوتا ہے جو ساری مشقت کرنے کے بعد بھی جہاں سے چلا تھا وہیں کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آنکھیں بند کر کے بس جو کہا کہ جو اس کو دھکے لگائے گئے، چھانٹے مارے گئے، اس کے مطابق مگر جو عبادت گزار بھی عبادت کو اپنے علم کے بغیر، دین مصطفیٰ کی تعلیمات کے بغیر عبادت کرتے ہوئے اس کا حال بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ قرآن پاک کی آیات ہے نا، یہ دین ہے. میں اطاعت کر کے چلو، اطاعت کے اندر جو گندگی کی جائے گی وہ قبول ہوگی، وہ تھوڑی ہوگی وہ قبول ہوگی. لیکن اگر اطاعت کے بغیر ہوگی اور اپنی منمانی ہوگی، اپنی مرضیوں کی ہوگی، تو پھر یقیناً یہ قبولیت کے درجے کی طرف نہیں جاتی. تو میرے محترم بھائیو، آپ میں اپنے اعمال کو جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اس عمل کو اہل علم سے پرکھا کریں، سمجھا کریں کہ یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو میرا انداز ہے، یہ جو میرا اس معاملے کے اندر اس خوشی کے موقع پہ یہ جو سٹائل ہے، یا کبھی آ گئی ہے تو کبھی میں یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ مثال کے طور اپنی کی بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ مطلب وہ ہوا 40-50 ہزار لاکھ 2-4-5 لاکھ لگا کے 40 کا ختم دلاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، ہم ختم دلاتے ہیں، پیسے پہ پیسہ لگا کے بہترین کھانے بناتے ہیں. لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ یہ عبادت ہے یا رسم ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عبادت ہے یا رسم و رواج ہے؟ تو آپ میرے وہ ساتھی بیٹھے ہیں میرے بھائی جو الحمدللہ مسلسل اپنے بچپن سے لے کر آج تک جمعے پڑھ رہے ہیں، علماء کی تقریریں کر رہے ہیں، لیکن یہ عبادت ہے یا رسم ہے؟ اور ایک ہی عمل عبادت بھی ہے رسم بھی ہے، کس کو ثواب ملنا کس کو ثواب نہیں ملنا، یہ کس کو کرنا؟ میری بات کو شاید سمجھ گئے ہو گیا. تو اعمال کو جب تک شریعت مصطفیٰ کے تابع نہیں کر کے کریں گے، جب تک عمل ہم اللہ کے رسول کی مرضی کا نہیں کریں گے، تو کہنے کو سمجھنے کو واویلا ہو جائے گا، شور ہو جائے گا. کیا بات ہے، فلاں صاحب نے اپنے بیٹے پہ، فلاں نے اپنے باپ کی ختم پہ اتنا پیسہ لگایا ہے، اتنا عالیشان کیا ہے، لیکن کیا یہ عبادت ہوا؟ کیا اس کا مرنے والے کو کوئی فائدہ ہوا؟ تو اگر ہم اس عبادت کو، اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے، دکھانے کے لیے نہ کر رہے ہوتے، اگر ہم صرف اور صرف ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے، ناک بچانے کے لیے نہ کر رہے ہوتے، اپنے پروٹوکول، اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کی پوجا کرنے کی بجائے تھوڑا زیادہ جتنا آپ نے کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے کہ یہ میرے نبی کی احادیث ہے، کھانا کھلانا ثواب ہے، یہ میرے نبی کی احادیث ہے، مرنے والے کے لیے نیک اعمال کرنا ثواب ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں آنی چاہیے، دکھاوا نہیں آنا چاہیے، تو پھر یہ رسم نہیں، پھر یہ عبادت ہے. اور اگر ناک بچانے کے لیے کیا گیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہے، تو یہ سارا 5-10 لاکھ روپیہ جو آپ نے خرچ کیا، اس میں عبادت کہاں سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو نبی کی اطاعت کیا کرو. اطاعت میں برکت ہے، اطاعت میں ثواب ہے. اطاعت سے ہٹ کر نیک عمل بھی آپ کر رہے ہوں گے تو وہ راہ چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ